السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ تو یہ کل بھی ہم نے کچھ پڑھا حضرت زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں کہ دعا انہوں نے مانگی اور غالباً حالت نماز ہی میں دعا بھی کی، اور حالت نماز ہی میں ان کو ہاتف غیبی کے ذریعے ایک خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ دعا قبول ہو گئی۔ اب دعا قبول ہو گئی، صرف اتنا ہی نہیں بتایا کہ چلو ٹھیک ہے جی اب آ جائے گا ایک پاکیزہ بیٹا، بلکہ اس پاکیزہ بیٹے کی اس ذریت طیبہ کی خصوصیات ہیں وہ بھی بتا دی۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو خصوصیات بتائی گئی ہیں، چلیں حضرت یحییٰ علیہ السلام مصدقا بکلمۃ من اللہ، اب کلمت اللہ تو ایک ہی تھے، وہ آگے اب لیکن ہر وہ بچہ طیب ہوگا جو کہ اہل ایمان کے ساتھ تعلق رکھتے والا ہوگا۔ مجھے تو اس سے جو اپنے لیے چیزیں ملتی ہیں نا، یعنی اگر میں طیب بننا چاہتی ہوں یا اپنی اولاد کو طیب بنانا چاہتی ہوں تو میرے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، تو حضرت یحییٰ کی بیان کردہ خصوصیات میں ہم اپنے لیے بھی ایک راہ عمل جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی جو ہے نا یہ صحبت اہل صفا جس کو کہتے ہیں نا، کہ حضرت یحییٰ جو ہیں وہ آنے والے نبی کی تصدیق کرنے والے ہوں۔ یعنی دیکھیں نا، پہلے اگر کسی فرد میں یہ ذوق ہے کہ وہ اہل ایمان کو، اہل صفا کو، پاکیزہ لوگوں کو پہچان سکتا ہے تو تبھی وہ آنے والے کو بھی پہچان لے گا نا۔ تو یہ ذوق پیدا کرنا کہ بندہ جو ہے وہ نیک اور بد میں پہچان کر سکے، اچھے اور برے میں پہچان رکھ سکے اور اس کے مطابق اس کے ساتھ تعلق رکھ سکے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ تو مجھے تو بچوں کی تربیت میں بھی یہ بات بڑی اہم لگتی ہے کہ ہم شروع سے بچوں کو اچھی صحبت کا عادی بنائیں، اسے ان لوگوں میں لے کر جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں معاون ثابت ہوں، اور بعد میں ان کی دوستیوں پر نظر رکھیں، ان کے معاملات پر نظر رکھیں کہ وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ وہ دوستیاں کرتے ہیں۔ اس میں تو مجھے تو تعلیمی اداروں کا کردار بھی بڑا اہم لگتا ہے۔ بچے بہت اثر قبول کرتے ہیں تعلیمی اداروں، اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہی شامل حال ہو تو ہی یہ ممکن ہے کہ ایک غلط ماحول میں بھی بچہ جاتا ہے تو پھر بھی اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت کر پائے، ورنہ عام طور پر جیسے تعلیمی اداروں میں آپ اسے داخل کرتے ہیں نا، وہ ویسے ہی طور طریقے سیکھ لیتا ہے، اس کے اندر ویسی ہی عادات پیدا ہو جاتی ہیں جیسی اس ادارے کی شناخت ہوتی ہے۔ تو مصدقا بکلمۃ من اللہ میں پہلی بات یہ ہو گئی کہ اب مجھے خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو صحبت صالح کا جو ہے نا ذوق دینا ہے۔ یہ ذوق کی بات ہوتی ہے، بندہ جو ہے نا وہ اپنے جیسے لوگوں میں بیٹھ کے کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے، اچھا محسوس کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، اور کسی جب جو اپنے ذوق کے لوگ نہ ہوں، ہم مزاج لوگ نہ ہوں، ان میں بیٹھ کے بندہ بڑی اجنبیت محسوس کرتا ہے اور ان میں جا کے بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو یہ ذوق پیدا کرنا بچے میں کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت کو انجوائے کرے، اس میں خوش ہو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ اس معاملے میں نا بعض کا ہم اپنے بچوں کے معاملے میں بڑی ہی کوتاہی کرتے ہیں، حالانکہ
اگر آپ اسلاف میں دیکھیں تو ہمارے فقہاء نے اس معاملے میں بڑی واضح ہدایات دی کہ شروع سے دیکھو کہ بچہ جو ہے نا کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، اور پھر اس بات کا بھی اہتمام کہ لڑکے اور لڑکیاں مل کر نہ کھیلیں. کھیل میں بھی لڑکے اور لڑکیاں چھوٹے بچے ہیں، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ بچے کو شروع ہی سے جو ہے نا مطلب ایک تو اس کی صحبت اچھی ہو اور پھر اختلاط نہ ہو. اور دوسری چیز جو ہے سید کا بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے. سید جو ہوتا ہے، ویسے تو ہر نبی اپنی جگہ پہ سید ہیں، اپنی جگہ پہ سردار ہیں، لیکن انہیں ایک ایسا شخص ہے جو کہ اپنے اوپر اتنا ضبط رکھتا ہے، اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ دوسروں کو ساتھ لے کے چل سکے. ورنہ بندہ جو ہے نا دوسروں پہ جب اپنی رائے ٹھونسنا چاہتا ہے تو زیادہ لوگ ساتھ نہیں دیتے. دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کا معاملہ ہو، تو پھر ہی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے کہ بندہ جو ہے نا لیڈر بن سکے، سید بن سکے. تو سادات ہونے کی یعنی یہ کوئی نسلی عہدہ نہیں ہے، نسلی مرتبہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگوں نے بنا لیا کہ جو سید کے گھر میں پیدا ہوا وہ سید ہے. سید تو ہر شخص جو ہے وہ بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلب آپ دیکھیے کوئی نسلی طور پر تو اپنے دین کے محافظت کے لیے صرف کسی خاص قبیلے میں نہیں رکھا یہ سب کچھ، بلکہ یہ جس میں وہ صلاحیت ہوتی ہے وہ سید بن جاتا ہے، وہ سردار بن جاتا ہے. اور حصورا میں جو دیکھا ہے نا میں مطلب اس میں سب سے اہم بات ضبط نفس کی ہے نا اس میں، لیکن جتنی بھی تفسیریں ہیں نا اس میں حیا کو سب سے اہم سمجھا گیا. یعنی اس سے مراد جو ہے نا وہ حیا ہے کہ حیا کے مادے کو جو ہے نا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے بڑے ہی باحیا ہو، اپنے عصمت کی حفاظت کرنے والے ہوں. اس کا مطلب یہ کتنی اہم بات ہے. اور میں اپنے فقہاء کی بھی اس بات کو کہ جس میں وہ ابتدا ہی سے بچوں میں اس شعور کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاط جو ہے وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے اور اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے. تو حصورا میں یہ بات بہت ہی کھل کے آ جاتی. اس کا مطلب اب ایک اور چیز جو طیب بناتی ہے کسی فرد کو، یا اگر میں اپنی اولاد کو طیب بنانا چاہتی ہوں اس میں حیا کا مادہ بھی، یعنی جتنا میرے امکان میں، جتنی میری ہمت ہے، سمجھ ہے، اتنا تو اس میں حیا پیدا کروں. اور حیا کی ترویج میں بڑا اہم ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ لباس جو ہے وہ باحیا ہو، لباس ضرور باحیا ہونا چاہیے اور شروع ہی سے بچوں کو باحیا لباس کا عادی بنانا چاہیے، لیکن دوسری جو بہت ہی اہم بات ہے وہ گفتگو ہے. زبان سے بھی کوئی ایسی بات نہ نکالنا ہے جو کہ حیا کے منافی. بچہ تو ہر چیز سن رہا ہے، رجسٹر کر رہا ہے، تو اس کے سامنے گفتگو اس کے والدین بھی اگر کر رہے ہیں نا تو انہیں چاہیے کہ وہ حصور والی گفتگو ہو، بڑی باحیا گفتگو ہو، اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو حیا کے اعلیٰ پیمانے سے گرا ہوا ہٹا ہوا. تو مجھے یہ جو ہے نا یعنی 3 صفات بنیادی یہ بڑی اہم لگتی ہیں اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر بندہ جو ہے نا وہ طیب نہیں بن سکتا. تو طیب بننا تو مقصود ہے، وہ تو ہم میں سے ہر ایک کو بننا ہے، بننا چاہیے، اور اس کے بغیر تو نجات نہیں، کیونکہ یہ 3 خصوصیات ہوں گی تو بندہ صالحین کے زمرے میں شمار ہو سکتا ہے. اور صالحین کا گروہ وہ گروہ ہے جس میں شمولیت کی درخواست انبیاء علیہ السلام بھی کرتے رہے. تو دیکھیں کسی گروہ میں شامل ہونے کے لیے کوئی پری کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے نا، کوئی بیسک کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، تب کسی کو کسی گروپ کا جو ہے نا ممبر بنایا جاتا ہے. آپ کسی کلب کی بھی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں تو کچھ آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ کے اندر یہ خصوصیات ہوں تو آپ اس کلب کے ممبر بن سکتے ہیں. اور یہ صالحین کا کلب جو ہے یہ تو بہت بڑا کلب ہے اور بڑا عظمت والا کلب. یہ تو جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرنے والا گروہ ہے.
تو اس گروہ میں شمولیت کے لیے جو خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے نا، اب یہی اسی کا تو امتحان ہے. یہ جتنی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی گروہ یعنی اس زمرہ صالحین میں اللہ تعالیٰ شامل کر لیں گے. اور اس کے لیے دعا بھی ظاہر کرنی. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا اپنی جگہ بڑی اہم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست رابطے کا نام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درخواست رکھوں. جب ظاہر ان کی توفیق ملے گی اور وہ میرے لیے ایسے حالات پیدا کریں گے تو باقی خصوصیات میں اپنے اندر پیدا کر لوں تو کر سکتی ہوں. تو لیکن یہ کہ میرے ذہن میں یہ بھی تو چیز واضح ہونی چاہیے نا کہ اب جب میں اس گروہ میں، اس زمرے میں، اس کیٹیگری میں آنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنے اندر کون کون سی خصوصیات جو ہیں وہ پیدا کرنا ہے. تو وہ خصوصیات جو ہے نا، یہ 3 خصوصیات جو ہے نا وہ بڑی ہی اہم ہیں کہ میں اہل ایمان کی صحبت اختیار کرنے والی ہوں. صحبت اہل صفا، نور و حضور و سرور، اسی سے روشنی ملتی ہے، اسی سے حضوری قلب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور جب یہ 2 چیزیں مل جائیں نا تو بندے کو بڑا مزہ آتا ہے. یہی سرور ہے. پھر ان چیزوں میں، ان کاموں میں مزہ آنے لگ جاتا ہے. تو صحبت اہل صفا، نور و حضور و سرور. اور اگلا مصرع جو کہا گیا ہے کہ سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آب جو، کہ آپ نے ایک اچھا پھول حاصل کرنا ہے، اچھا پودا حاصل کرنا ہے تو جتنا وہ پانی سے نزدیک ہوگا، جتنا نرشمنٹ اس کو ملے گی، اتنا ہی وہ اچھا اس کی نشو و نما ہو پائے گی. تو یہ اچھی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اہل صفا جو ہیں، نیک لوگ جو ہیں، صالحین جو ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کا بہت مطلب جتنا اہتمام کیا جا سکے نا کرنا چاہیے. بلکہ میں نے تو خود اپنے لحاظ سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع جو ہے نا وہ طالع بنا دیتی ہے، اور صالح جو ہے وہ صحبت صالح صالح بنا دیتی ہے. میں خود اپنے لحاظ سے بھی یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میں ایسی محفلوں میں میرا اشتغال ہو یا مجھے بیٹھنا پڑے جہاں پہ صرف ایسی ہی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں لباس کی تراش و خراش کی بات ہو رہی ہے، کہیں اس کی کہاں سے لیا، کیسے بنایا، یہ وہ کیا کون سا برانڈ، یہ میرے اندر بھی وہی چیزیں آ جاتی ہیں نہ. جہاں پہ کھانے پکانے کی، کھانوں کے لذتوں کی اور ان کی ریسیپیز، اچھا فلاں کی ریسیپی بتاؤ، اچھا فلاں کھانا کہاں سے اچھا ملے گا. اور جب ایسی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کسی محفل میں، یعنی ہم جیسے لوگوں کو جو کہ مطلب اسی ماحول میں رہتے ہیں اور ہمیں جاب کرتے ہیں، اب اپنے ہمارے ارد گرد کے لوگ تو پھر ہر طرح کے ہیں نا. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ ان لوگوں کا اثر بڑا ہوتا ہے. یعنی ہر صحبت کا بندہ جو ہے نا وہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے. تو پتہ نہیں ویسے یہ کیا بات ہے کہ دنیاوی مشاغل جو ہے نا وہ زیادہ اثر کر رہے ہوتے ہیں. شاید اس لیے کہ ہر انسان جو ہے نا نو نقد نہ تیرا ادھار والی کہاوت جو ہے نا اس پہ بڑا یقین رکھتا ہے. کہتے ہیں نقل و نقد جو مل رہی ہے، تو نقل و نقد جو لذت مل رہی ہے وہ تو یہی ہے نا، کھانے پینے ہے، لباس ہے اور سیر و تفریح ہے اور یہ اور تو ان میں بڑا شغل، بڑا انہماک ہو جاتا ہے بندہ، ان میں ایک لحاظ سے گم ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یار تو ایسے لوگوں میں جب بیٹھے بندہ تو کوئی نہ کوئی اپنے ذہن میں پہلے سے پلاننگ رکھے کہ میں نے گفتگو جو ہے نا اتنا اپنا کنٹرول ہو، اتنا سید بن جائے بندہ کہ وہ گفتگو کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے اور ایسی نہج پہ لے جائے کہ جس میں اللہ کا ذکر ہو، جو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی گفتگو. یعنی مجھے اتنا ہو جانا چاہیے اسٹرانگ کہ میں دوسروں پر اثر انداز ہو کر انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والی بنوں. لیکن یہ ہوتا بڑا مشکل کام، ہم میں سے ہر ایک کی اتنی استعداد نہیں ہوتی. تو خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں تو پھر اس چیز کو بڑا ہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اور اپنے بھی ظاہر خیال رکھیں. اور دوسرا عصمت کی حفاظت. تو یہ عصمت کی حفاظت اتنی اہم ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ بنیادی خصوصیت بیان کی گئی ہے اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی ہے. یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص طور پہ اس چیز کو ذکر کیا گیا کہ جو طیب بچہ آپ مانگیں اس میں ہاں یہ خصوصیات ہوں گی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ والے واقعہ میں وہ جو جس بچی کی تعریف کی گئی تو اس بچی کی یہ تعریف نہیں کی گئی وہ بڑے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھی،
تو وہ بڑی محنتی تھی، بڑی مشقت والی زندگی گزار رہی تھی، اپنے والد کا بڑا احترام کرتی تھی، حالانکہ ساری باتیں ظاہر ہو رہی ہیں ان کے طرز عمل سے، لیکن خاص طور پر جس صفت کو اجاگر کیا گیا وہ یہ کہ وہ بڑی حیا سے چلتی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب حیا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ایک بڑی ہی مطلوب اور محمود صفت ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی، اور یہ حیا بھی جب تک ضبط نفس نہ ہونا یہ نہیں پیدا ہوتا۔ حیا دل کا بھی حیا ہے، حیا آنکھوں کا بھی حیا ہے، حیا کانوں کا بھی حیا ہے، حیا سوچوں کا بھی حیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کرو، اور حیا اپنے دل کا بھی حیا کرو اور اپنے دماغ کا بھی حیا، دماغ میں آنے والے خیالات بھی حیا والے ہونے چاہیے، یعنی ان میں بھی ادھر ادھر نہ بھٹکو۔ تو یہ صفات جو ہے نا یہ مجھے تو بڑی اہم لگی کہ ان کو خاص طور پہ اس معاملے کو حضرت یحییٰ والی جو صفات ہیں، تو یہ ایسی صفات نہیں ہے جو کہ ٹھیک ہے بھئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ ہوتی ہیں صفات یا ایک، لیکن یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، مطلوب ہے۔ تو جو مطلوب چیز ہو اسی کا تو اختیار بھی تو دیا گیا ہے نا کہ تم چاہو تو یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو، اس کے لیے کوشش کر سکتے ہو۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی، ساری زندگی جستجو ہے نہیں کرنا، یہ مجھے جستجو کرنی کہ میں بس یہ کرتی چلی جاؤں۔ تو اور اس میں آپ دیکھیے کہ بنیاد کیا ہے؟ صحبت۔ اس میں صحبت ہوگی تو ہی وہ سیدی والی بھی، سادات والی بھی خصوصیات میرے اندر پیدا ہوں گی، اور وہ پھر ہی میں حصور بھی بن سکوں گی، باحیا بن سکوں گی۔ اچھا چلیے یہ تو وہ بنیادی باتیں ہو گئی جو کہ بنیادی صفات ہو گئیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یحییٰ جو ہوں گے وہ ان صفات سے متصف ہوں گے۔ تو اس کے بعد اب وہ خوشخبری تو مل گئی، اور اب جناب پوچھ رہے ہیں اب آگے خوشخبری ملی تو ایک دم جیسے خوشخبری ملتی ہے تو یقین نہیں آ رہا ہوتا، یہ بالکل تقریباً ایسا ہی معاملہ ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں بھی لفظ جو آتا ہے نا کہ ملائکہ آئے تھے، ایک اکیلے فرشتے نہیں آئے، کوئی گروپ آیا تھا فرشتوں کا جو بطور مہمان کے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، اور پہلے جب حضرت ابراہیم کو احساس ہوا کہ یہ عام انسان نہیں ہے تو انہوں نے پوچھا یہ کہ آپ کس کام کے لیے بھیجے گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں، اور اس وقت بھی تقریباً یہی حال ہوا کہ خوشخبری ملی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خیر بہت ہی اللہ تعالیٰ کے منشا کو پہچاننے والے تھے، تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ جو ہیں وہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ہوگا کہ میں تو بانجھ ہوں اور حاضہ بالی شیخہ، اور میرے شوہر بھی جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہوں۔ تو یہاں تقریباً ویسا ہی جو ہے ریئیکشن جو ہے رد عمل جو ہے خوشخبری ملنے پر حضرت زکریا جو ہے ان سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال جو کرتے ہیں قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب، ربی میرے رب، انا کیسے، یکونو ہو تو وہ کرے گا، وہ ہوگا، لی میرے لیے، یعنی کیسے ہوگا، لی میرے لیے غلام بیٹا، وقد بلغنی الکبر جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، بلغنی بلغا کا مطلب پہنچنا، بلغنی مجھے پہنچا ہے، الکبر بڑھاپا، یعنی الکبر کہ وہ جو مطلب جتنا کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے نا آپ وہ تصور کر سکتے ہیں، الکبر یعنی صرف کبر نہیں کہا، الکبر یعنی بڑھاپا۔ کبر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکبر کا جو شائبہ ہے وہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے الکبر کہہ دیا، یہ بڑھاپے کے لیے خاص طور پہ ہو گئی بات۔ تو یعنی میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں کہ جب اولاد کا ہونا جو ہے وہ بظاہر اسباب میں تو ممکن نہیں ہوتا، وامرأتی عاقر اور میری بیوی جو ہے وہ بھی عاقر، عاقر کہتے ہیں بانجھ، یعنی ایک ایسی زمین کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے عقرہ جو کہ جس میں کوئی پیداوار نہ ہوتی ہو، اور یہ انفرٹیلیٹی کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا، تو اب ایک ساری زندگی نہیں ہوا اور اب تو ویسے ہی عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہیں کہ جب عادتاً بھی نہیں ہوتا،
یعنی بظاہر سے ایسے کوئی اسباب نہیں نظر آ رہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اب یہ جو سوال ہے یہ کوئی شک یا انکار کی نوعیت کا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ انہیں شک تھا، یا وہ اس کا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی انکار کر رہے تھے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، جب اسباب نہیں ہے تو یہ کیسے ہوگا کام. بلکہ یہ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے جو چیز وہ مانگ رہے تھے، حالانکہ جب مانگے تب بھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے مانگا نا. تو اور کہا بھی یہ لم اکم بدعائے کا ربی شقیہ، کہ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ سے مانگ کر تمہیں کبھی نامراد ہوا نہیں. کوئی بظاہر وسیلہ نظر آتا ہو نہ آتا ہو، کوئی سبب نظر آتا ہو نہ آتا ہو، لیکن آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو پورا یقین تھا، پہلے جب مانگ رہے تبھی یقین تھا. تو اب ایسی بات نہیں تھی کہ انہیں کوئی شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ ہوگا. اب جو ہے یہ ایک لحاظ سے اپنی اس طلب کی تصدیق کے لیے، اس خوشخبری کی تصدیق کی کوئی علامت تو بتائیں. تو وہ جو اہم معاملات تھے، یعنی جو رکاوٹیں پیش آ سکتی تھی کسی بات کے قبول کرنے میں، ان کا تو ذکر کر دیا. تو یعنی یہ وضاحت اب گویا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ان موانع کے باوجود یہ بشارت جو ہے اس کے ظاہر ہونے کی کیا شکل ہوگی. اس کے جواب میں صرف ایک ہی کہی گئی بات، یہ نہیں کہا گیا کہ مطلب ہم یوں کریں گے اور یوں کریں گے، ہماری قدرت ایسی اور ویسی، بلکہ ایک ہی بات، جیسے کوئی بادشاہ کہہ سکتے ہیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کذالک اللہ، ایسا ہی ہوگا، کذالک ایسا ہی ہوگا، اللہ 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 یفعل، اللہ کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اللہ یفعل، اللہ کرتا ہے جو وہ چاہے. ایک فیصلہ اللہ نے کر لیا کہ کسی کو یہ چیز دینی ہے، اب ساری دنیا سارے موانع آ جائیں اس کو روکنے کے لیے تو وہ روک نہیں سکتے، وہ اس کو چیز مل کے رہے گی. اور اگر اللہ کسی سے کوئی چیز روک لے تو پھر ساری دنیا بھی مل جائے، ساری کائنات بھی مل جائے، تو وہ اس کو دے نہیں سکتے. اس چیز کی وضاحت اللہ تعالیٰ بارہا کرتے ہیں، اور یہاں تو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا اللہ یفعل ما یشاء، اللہ کرے گا جیسے وہ چاہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ٹیکنیک استعمال کی، کیا کیمسٹری میں کیمیکل چینجز کی کسی باڈی میں، یا کیا یہ وہ سوال ہی لا یعنی. سب کچھ جو ہے نا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. بس یہ ایک یقین ہو جائے نا تو بہت سارے مسائل جو ہے نا جو زندگی میں پیش آتے ہیں جن پر ہم بہت ہی پریشان ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ براہ راست بندہ اسی ہستی سے کیوں نہ رجوع کرے جو سب کو عطا کرنے والی، جس کے قبضے قدرت میں ہر معاملہ ہے. اب اپنی بات کی مزید وضاحت فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور کہنے لگے کہ مجھے آپ کی قدرت پر تو شک نہیں ہے، بس میں تو یہ چاہتا ہوں رب اجعل لی آیہ، یعنی پہلے بھی جو بات میں نے کی ہے تو وہ اس لیے نہیں کی کہ مجھے آپ کی قدرت پر کوئی شک، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ ذرا میرے لیے واضح ہو جائے، اور میرے لیے کوئی نشانی بھی تو کہ مجھے پتہ چل جائے، پہلے سے پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے. رب اجعل لی آیہ، مجھے کوئی نشانی تو بتا دیجیے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک، کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے، یعنی آیتک آپ کی نشانی ہے، مطلب یہ کہ آپ کے لیے نشانی یہ اللہ کہ نہ ہو تکلمہ کہ تم بات کر سکو، ثلاثۃ ایام، اب یہاں پہ ایام کی بات ہے اور سورہ مریم میں لیال کی بات ہے، وہاں پہ راتوں کا ذکر اور یہاں پہ دن کا. تو مطلب یہ کہ شاید 3 دن 3 راتیں مسلسل ایسی گزریں گی جو کہ بات نہیں کر سکیں گے الا ومزہ، مگر صرف اشاروں سے. اب یہ اگر صرف اتنی بات ہوتی نا کہ ان کے اپنے ایک تو ہوتا ہے نا اختیاری چپ کا روزہ، اور ہمیں تو ایسے ہی کہا گیا نا کہ اپنی زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھو روزے کی حالت میں، کوئی جھگڑے والی بات نہ کرنا، کوئی
کوئی غیبت نہ کرنا، کوئی گالی نہ دینا، مطلب ایسی ساری باتیں، وہ تو کنٹرول کی بات آ گئی۔ تو پہلے جو روزہ ہوتا تھا اس میں چپ بھی رہنا ہوتا تھا، یہ بات کرنی کوئی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم عبادت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور بنی اسرائیل میں چپ پہ روزہ کا رواج بھی تھا، جیسے کہ پھر حضرت مریم کے تذکرے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد واپس تشریف لائیں تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ میرا تو روزہ ہے، تو آپ اس بچے سے ہی پوچھیے۔ وہاں بھی وہ چپ کے روزے کی تذکرہ جو ہے وہ آ گیا۔ اور یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ اگر تو کوئی ویسی کیفیت ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو پیرالائسس اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتے، یعنی اسپیچ سینٹر جو ہے وہ متاثر ہو جائے اور بندہ نہ بول سکے۔ لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایسی کوئی کیفیت نہیں، کیونکہ اگر ایسی کیفیت ہو تو کچھ اور سائن سمٹمز بھی ہوتے ہیں۔ اگر واقعی وہ پیرالائسس کی کوئی کیفیت ہوتی تو کوئی اور بھی ساتھ علامتیں ہوتی، لیکن ایسی کسی اور علامت کا تو ذکر نہیں آیا، صرف اتنا کہ 3 دن اور 3 راتوں کے لیے آپ کسی سے بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے قوت گویائی جو ہے اس کو ایک لحاظ سے روک لیا گیا۔ اب یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ خود ہی نہ بولیں، آپ بات ہی نہ کریں، مطلب یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا ہے کہ آپ بات کر ہی نہیں سکیں گے۔ تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی نا بات۔ تو یہ ہے جو ہے نا ایک بڑی اہم علامت بتائی گئی اور کہا گیا کہ اس میں آپ صرف اشارے کر سکیں گے۔ اب یہ ہے جس میں سارا اگر واقعہ ہم دیکھیں تو حضرت زکریا کی جو تصویر ذہن میں بنتی ہے وہ یہ کہ وہ بڑے ہی متواضع تھے، بڑے تقوی والے تھے، بڑے محتاط بندے تھے۔ تو ان کو مطلب اس تقوی کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہیں یہ بھی خیال آیا ہو کہ یہ جو مجھے آواز آئی ہے یہ واقعتاً اللہ ہی کی طرف سے ہے، یا کہ میرے اپنے نفس کی کوئی آرزو جو ہے وہ اس نے یہ شکل اختیار کر لی، یا شیطان نے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی ایسی نشانی تو بتا دیجیے جس سے مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ بشارت آپ ہی کی طرف سے ہے اور اس میں نفس یا شیطان کا کوئی دھوکہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست بھی منظور فرمائی اور ان کے لیے ایک نشانی بھی مقرر کر دی کہ آپ بات ہی نہیں کر سکو گے اور صرف اشارے دیکھیں نا، اور اشارے بھی معنی خیز اشارے جس میں میسج بھی کنوے ہو رہا ہے دوسرے کو، تو وہ بھی۔ اور پھر ساتھ یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں بھی جب آپ بات نہیں کر سکیں گے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اس میں مفسرین کی 2 طرح کی آرائیں یہ کہ ان 3 دنوں میں بھی جبکہ وہ زبان سے کوئی اور بات نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیش آ رہی، یعنی زبان سے جب وہ سبحان اللہ کہنا چاہتے، الحمدللہ کہنا چاہتے، اللہ اکبر، یا جو بھی تسبیح کے الفاظ ہیں، جب وہ کوئی ادا کرنا چاہتے وہ کر سکتے تھے اور کوئی اور گفتگو نہیں کر سکتے۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیجیے اور اس کی تسبیح اور تحمید جو ہے وہ کرتے رہیے، صبح و شام کیجیے۔ اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ ان 3 دنوں میں آپ بول تو نہیں سکیں گے لیکن دل جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ متعلق رکھیے اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے اور اس تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو اشارے سے آپ یہ رہنمائی دیجیے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ تو یہ، اور اگر اب ان ساری باتوں کو ہم دیکھیں تو ایک خاص مدت کے لیے کسی انسان پر ایسی حالت اگر طاری ہو جائے
کہ وہ زبان سے کوئی اور بات تو نہیں کر پا رہا، کوئی دنیا کی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھانا دے دو، یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے پانی پلا دو، یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بیٹھو کہ اٹھو کہ آؤ کہ جاؤ یا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں وہ کر پا رہا، لیکن تسبیح و تحلیل کر سکتا ہے۔ تو پھر اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی شیطانی تصرف کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک معاملہ جو ہے نا وہ سارا ہو رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے یہ ایک بڑی زبردست علامت تھی جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خوشخبری کی تصدیق کے طور پر عطا فرمائی۔ اور اسی چیز کو سورہ مریم میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس کے بعد پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کا بتایا، قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا کہ میرے رب میری کوئی نشانی تو بتائیں۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، تو کہا گیا کہ آپ 3 لگاتار راتوں کے لیے آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے۔ فخرج علی قومہ، بس پھر اس کے بعد وہ جب نکلے اپنے لوگوں کے سامنے من المحراب، جہاں پر وہ عبادت کر رہے تھے وہاں سے، فاوحى الیہم، انہوں نے اشارے سے لوگوں کو کہا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یہ وہی پیغام ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہیں حکم دے رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور نبی کو جو بھی حکم ملتا ہے نا وہ صرف اس کی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ علم جو ہے نا ایک بہت بڑی امانت ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا یہ بہت بڑی امانت ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو حاصل ہوا ہے نا، جس نے سنا بس اس نے خود ہی عمل کرنا ہے، خود تو کرنا ہی ہے لیکن اسے دوسرے تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ تقریباً ویسی بات ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی کہ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا نا، جب ساری گفتگو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں وہ غیب جو لوگ موجود نہیں ہیں، یعنی جو غائب ہیں تو ان تک یہ بات پہنچا دیں، اور ساتھ وجہ بھی بتائی، اور کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو بات سنتے ہیں وہ اتنے فقیہ نہیں ہوتے کہ اس سے بہت سارے احکام اخذ کر سکیں، لیکن جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ بڑے فقیہ ہوتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے کسی فقیہ تک آپ اس بات کو پہنچا دیں۔ تو یہ بات کو کنوے کرنا، آگے پہنچانا، یہ بڑی اہم ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس کو بھی یہ علم ودیت ہوتا ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے وہ بھی ادا کرے۔ تو بالکل یعنی یہ ہر نبی کو گویا کہ شروع ہی میں یہ تو ایک ہدایت جو ہے نا وہ دی جا چکی ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے جب اپنے اصحاب کو بھی مامور فرمایا تو ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح معلوم تھی کہ ہمیں جو بھی بات پتہ چل رہی ہے ہم نے آگے پہنچانی ہے، اور اگر انہوں نے یہ ذمہ داری ادا نہ کی ہوتی تو آج ہم تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور جو کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے وہ اور احادیث کا اتنا زبردست ذخیرہ جو منتقل نہ ہو پاتا۔ تو یہ جو علم کو منتقل کرنے کی روایت ہے نا اس کو بھی بڑا مضبوطی سے ہمیں پکڑنا چاہیے۔ ایک یہ بھی بڑی اہم یہاں سے بات پتہ چلی۔ تو چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس اپنے محراب سے نکلے ہیں تو فوراً ہی انہوں نے وہ ذمہ داری بھی پوری کرنا شروع کر دی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، تو اپنے گھر والے، اب قوم ہی سے مراد ہو سکتا ہے اگر کسی مسجد کے گوشے میں تھے تو مسجد کے سارے وہ نمازی جو بھی وہاں پہ آئے ہوں گے وہ سب مراد ہوں گے، یا وہ سارے گھر والے مراد ہوں گے، یا جن لوگوں میں بھی وہ آئے ان سب تک گویا کہ انہوں نے اس میسج کو، اس پیغام کو اپنے اشاروں کے ذریعے بتا دیا۔ اوحا سے خود ہی بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ زبان سے نہیں کہی جا رہی۔ وحی جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہے نا وہ دوسرے کو کنوے تو کی جا رہی ہے لیکن بس کچھ اشاراتی زبان ہے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے تو وہ دل پر القاء ہو جاتی ہے، یعنی ایک خیال آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحی۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو وحی کی تو وہ شہد بناتی، یعنی وہ اس کو طور طریقے سکھا دیے۔ تو یہ کچھ تو فطری وحی ہوتی ہے اور کچھ یہ جو ہے یہ
یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی عطا ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کو، اور جو خیالات اچھے خیالات وارد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یعنی انسان بھی انسان کو وحی یہاں پہ گویا کہ کر سکتا ہے، یہ اس لحاظ سے۔ بہرحال ہر وحی کا اپنا ہی ایک درجہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ایک پیغمبر پر جو ہے القاء ہو رہا ہے، وحی ہو رہا ہے، تو اس کی نوعیت اور اس کی شان اور عظمت کی تو کیا کہنے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ، انہوں نے انہیں اشارے سے کہا، اشارے سے رہنمائی دی، ہدایت دی، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، بالکل وہی الفاظ جو انہیں کہے گئے وہی انہوں نے آگے جو ہے نا وہ پہنچا دیے انسانوں تک۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اس امانت کو کتنی دیانتداری سے ہم تک پہنچائے کہ الفاظ بھی وہی رکھے، مفہوم بھی وہی رکھے، مفہوم تو ہے ہی، الفاظ بھی وہی رکھے، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ دن رات جو ہے وہ تسبیح کرو۔ تو اس سے مجھے تو یہ بھی پتہ مطلب محسوس ہوتا ہے کہ زبان سے بھی ایک بات کہنا ہے، اور دوسری چیز جو اس پیغام کو زیادہ مؤکد کرتی ہے، تاکید کرتی، وہ عمل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا گیا نا، انہوں نے سب سے بڑھ کر خود اس پر عمل کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کو تو کہیں کہ تم نماز پڑھو اور خود وہ نہ پڑھیں یا اس میں سستی دکھائیں، انہوں نے دوسروں سے بڑھ کے نمازیں پڑھی، دوسروں سے بڑھ کے روزے رکھیں، دوسروں سے بڑھ کے صدقات دیے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کو حکم دیا، جہاد کا حکم دیا تو خود نہیں، کیا آپ خود ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں تم جاؤ بھائی جا کے لڑو، بلکہ خود جو بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں ان میں تو نبی نے خود قیادت کی ہے، خود وہ سپہ سالار بنے، تو خود گویا کہ لیڈرشپ کے مقام پہ آنا ہے اور لوگوں کو لیڈ کرنا ہے، ان کی رہنمائی کرنا ہے کہ بہترین مرتبہ اور مقام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ مجھے تو انسب یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے اس طرز عمل سے، اور پھر جو صفات حضرت یحییٰ کی بتائی گئی، تو اس مجھے تو یہ کچھ عملی نکات جو ہیں یہ بڑے اہم محسوس ہوتے ہیں۔ اور پھر سورہ مریم میں جیسا کہ ذکر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عطا فرما دیے، ان کی ولادت ہوئی، اور حضرت یحییٰ کو بھی جو گویا کہ شروع سے جس ناج پہ ان کی تربیت ہوئی تو وہ اس کتاب کے حامل تھے، جو تورات تھی اس پر عمل کرنے والے تھے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والے تھے، اور قوم میں جو غلط باتیں رواج پا چکی تھی ان کی تصحیح کرنے والے تھے۔ تو اسی لیے ان کے بارے میں وہاں پر یہ حکم بات بتائی جا رہی ہے کہ کہا گیا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا صرف یحییٰ کا کام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا نام یہاں پہ رکھ کے تو کہہ سکتا ہے اس کتاب کو، اب میرے لیے تو کتاب یہ قرآن ہے نا، حضرت یحییٰ کے لیے تو تورات تھی، تو میرے لیے تو اب قرآن ہے۔ تو مجھے گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کو، اس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پکڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو خوبصورت غلاف اس کے لیے بناؤ، اس میں لپیٹ ٹپاٹ کے بڑی خوبصورت ریک میں اونچی سی جگہ پہ رکھ دینا، بے ادبی نہ کرنا۔ ادب اپنی جگہ، لیکن وہ کوئی ادب نہیں ہے کہ حکم پہ عمل نہ ہو اور ویسے بڑا چومتے چاٹتے رہیں، ویسے بڑا۔ تو جس طرح قرآن کی وہ فریاد میں کہا گیا ہے کہ محبت کے دعوے تو مجھ سے ہیں اور قانون پہ راضی غیروں کے۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کا، کیسی محبت ہے اور کیسا تقدس ہے جو کہ کتاب کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ کے بارے میں وہاں مزید جو بتایا گیا کہ وہ یہ آتیناہ الحکم صبیہ، ہم نے بچپن ہی سے انہیں حکم سے نوازا تھا۔ حکم سے مراد ہے قوت فیصلہ، قوت اجتہاد، تفقہ فی الدین، معاملات میں صحیح رائے قائم کرنے کی صلاحیت، اور ایک بہترین صلاحیت ہے انہیں بچپن ہی سے عطا فرمائی ہے۔ صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے دیتے ہیں، وہ تو انبانی ہوتی ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال جو ہے نا یہ انسان کے اختیار کی بات ہوتی ہے۔ اگر انسان ان کا اختیار
صحیح اختیار کر لے اور قوت فیصلہ ہے، بندہ سوچ سکتا ہے، فیصلے کر سکتا ہے، لیکن وہ غلط معاملات پہ فیصلے کرنا شروع کر دے تو پھر تو وہ غلط ہو گیا نا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ اپنی سوچوں میں بھی بڑے پاکیزہ رہیں۔ تو یہاں پہ ان کی جو دوسری صفات بتائی گئی وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاۃ، اور وہ بڑے ہی نرم دل کے، حنان نرمی تھی، من لدنا، اور ہماری طرف سے وہ نرمی گویا کہ ان کی طبیعت میں ودیعت کر دی گئی۔ اب اس میں یہ میں عذر نہیں کر سکتی تم میں، اب میں کیا کروں، میرے تو اندر ہے ہی سختی، بس پتہ نہیں کیا ہے، میں اس سختی پر کنٹرول نہیں۔ سختی اگر ہے طبیعت میں تو اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کریں، سختی کو جہاں ضرورت ہے وہاں پر ضرور کریں، لیکن اپنی ذات کے لیے تو کسی نبی نے اور کسی جو اس طرح ہماری رہنمائی پر فائز لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ذات کے لیے سختی کو نہیں استعمال کی، انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کے معاملے میں اس کو استعمال کیا، اور اس معاملے میں انہوں نے کسی روح رعایت سے کام نہیں لیا، چاہے وہ اپنا بچہ ہے، چاہے اپنی بیوی ہے، چاہے کوئی دوسرا ہے، تو وہاں انہوں نے سختی دکھائی۔ لیکن عام معاملات میں حنان ہی ہونا ہے۔ یہ تھوڑا سا نا یہ ضرور سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کہیں اس کو لنت لہم کہا گیا، کہیں لین کہا گیا، یہاں پہ حنان کہا جا رہا ہے، یہ ایک داعی اللہ کی صفات میں سے بنیادی صفت ہے کہ وہ جو ہونا نرم خوں ہو اور پاکیزگی۔ پھر یہاں پہ زکوٰۃ کی یہاں پہ جو زکوٰۃ ہے اس کو پاکیزگی کے معنوں ہی میں مفسرین نے لیا ہے کہ وہ جو تھے نا، مطلب اس کو حیا ہی کے معنوں میں ایک لحاظ سے۔ وَكَانَ تَقِيًّا، وہ بڑے متقی تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، دیکھیں یہ وہ صفات ہیں جو کہ وہ جو انہوں نے مانگا کہ ذریۃ طیبہ ہو، تو پھر اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے ایک پاکیزہ اولاد میں؟ برم بوالدہ، وہ اپنے والدین کا حق شناس ہو، ان کے ساتھ نیکی کرنے والا ہو، ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ جبار نہ ہو اور نافرمان نہ ہو۔ تو پھر ایسا بچہ ہے جس کی پیدائش جو ہے وہ والدین کے لیے بھی سلامتی کا سبب ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی۔ تو یہ تھوڑی سی وضاحت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفات کی مجھے اس لیے ضروری محسوس ہوئی کہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ بھی طیب اولاد ہو، پاکیزہ اولاد ہو، اور ہم میں سے ہر ایک یہ دعا بھی کرتا ہے کہ مطلب ایک وہ دعا تو ہم کرتے ہی ہیں نا کہ ہم قرۃ اعین ہوں اور یہ کہ متقیوں کے امام ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دعا ہم اکثر بہت کرتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے نا وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک کی اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور ہم اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو بہرحال اگر صدقہ جاریہ بننا ہے تو یہ بنیادی صفات جو ہیں یہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اور داعی اللہ کی حیثیت سے یہاں پر اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مجھے ہدایت مجھ تک پہنچی ہے نا وہ مجھے آگے بھی پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل نصیب فرمائے، اور یہ ساری صفات ہم اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر پیدا کر سکیں۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم حضرت مریم کی بات جو ہے وہ شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔